اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو سیرت کا سلسلہ چلایا ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ قسط بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، اس کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پرہیزگار، برگزیدہ اور متقی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو سیرت کا سلسلہ چلایا ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے ماشاءاللہ، اور درمیان میں کسی مجبوری کی وجہ سے قسطیں نہیں آ پائی، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے مسلسل یہ قسطیں آتی رہے گی۔ آج کی جو یہ چھٹی قسط ہے، اور انشاءاللہ یہ قسط بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس حصے کا ذکر ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا۔ ناظرین کرام، نبوت ملنے سے پہلے کوئی نبی تو نہیں ہوتا، اور نہ کوئی رسول ہوتا ہے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پرہیزگار، برگزیدہ اور متقی ہوتے ہیں۔ ان کے دور میں نہ کوئی ان سے بڑا ولی ہوتا ہے، نہ کوئی پرہیزگار ہوتا ہے، اور نہ کوئی ان سے زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے ہی نبی اور رسول کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہیں، اور ابتدائی سے ان کے دلوں کے اندر توحید اور خشیت الہی موجود ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کے خاتمے کے لیے منتخب فرمایا ہو تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے کفر و شرک اور بت پرستی سے دور اور کوسوں دور تھے۔ چنانچہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پروان چڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان کے ساتھ جوان ہوئے۔ جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیائے صالحہ اور صادقہ دکھائی دینے لگے۔ رؤیائے صالحہ پر علماء سیر نے تفصیل سے کلام کیا ہے، بس آپ اتنا سمجھیے کہ رؤیائے صالحہ وحی الہی کا عکس اور پرتوں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دکھاتا ہے تاکہ وحی الہی کو برداشت کرنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت اور عادت پہلے ہی سے ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ مبعوث ہونے سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کر لی، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو تنہائی پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے تنہا رہنے لگے، اور آپ غار حرا میں رہتے، وہیں اعتکاف کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور کھانے پینے کا تمام سامان وہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ عادت کے مطابق غار حرا کے اندر موجود تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور اس نے آ کر کے سلام کیا، اس کے بعد کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے پکڑا، یعنی زور سے کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت شدت کے ساتھ دبایا، یعنی اس شدت کے ساتھ کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر بہت زیادہ کپ کپی طاری تھی، یعنی وحی الہی کے ثقل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ چنانچہ گھر آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، یعنی مجھ کو کچھ اڑاؤ، مجھ کو کچھ اڑاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حضرت خدیجہ کے سامنے تمام ماجرا بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور ان کے سامنے جا کر کے تمام واقعہ بیان کیا۔
ورقہ بن نوفل یہ توریت و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور زمانے جاہلیت میں ہی انہوں نے کفر و شرک کو چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا، یعنی وہ کفر و شرک سے دور تھے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ، اگر تو سچ کہتی ہے تو یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور کہا کہ اے محمد، اگر میں تمہارے زمانے میں یعنی زمانے نبوت میں تندرست ہوا، توانا ہوا، جبکہ تمہاری قوم تمہیں اپنے وطن سے نکالے گی، گھر سے نکلنے پر مجبور کرے گی، تو میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا اور کہا کہ کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر، اس کا پیام لے کر کے آیا، لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور اس کے ساتھ عداوت کی اور اس کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، اور کہا کہ محمد، اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو میں بالکل پوری قوت کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔